ایک مہینہ گزر گیا، مغیرہ واپس نہ آیا۔ چونکہ ایسے سفروں میں بعض اوقات اس کا ہفتوں کا پروگرام مہینوں میں تبدیل ہو جایا کرتا تھا، اس لیے اس کے ساتھیوں کو تشویش نہ ہوئی۔ لیکن بدر کی پریشانی میں آئے دن اضافہ ہوتا گیا۔ اس نے مجلس شورا کے سامنے تلیطلہ میں ایک ہوشیار جاسوس بھیجنے کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جاسوس بھیجنے سے پہلے ہمارے لیے اس شخص کے متعلق جاننا ضروری ہے جس کی دعوت پر وہ وہاں گئے ہیں۔ بدر نے ایک الماری میں کاغذات کے انبار سے وہ مراسلہ تلاش کیا جس میں اس کے والد کو تلیطلہ آنے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اس میں مراسلہ نگار نے اپنا نام چھپانے کی بہت سی وجوہات پیش کرنے کے بعد یہ لکھا تھا کہ اگر آپ اپنے حافظہ پر زور دیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میں کون ہوں۔ آپ سے میری ملاقات اشبیلیہ کے قریب ایک سرائے میں ہوئی تھی۔ افسوس گھوڑے پر سوار ہونے سے پہلے آپ نے مجھ پر اپنا نام ظاہر نہ کیا اور مجھے باتیں کرنے کا موقع نہ ملا، ورنہ شاید یہ ثابت کر سکتا کہ ہمارے مقاصد مختلف نہیں۔ بیشتر اس کے کہ میں آپ سے کوئی بات کر سکتا، آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ میں نے آپ کا پیچھا اس لیے نہ کیا کہ آپ کے دل میں میرے متعلق شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جائیں۔ اگر آپ تلیطلہ آئیں تو مجھے تلاش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ شہر کے مشرقی دروازے سے باہر ایک سرائے ہے۔ سرائے کا مالک ایک پست قد آدمی ہے جس کے نچلے جبڑے کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اپنے ایک گمنام دوست سے ملنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو میرے پاس پہنچا دے گا۔ بیشتر اس کے کہ آپ مجھ سے ملیں، آپ کسی مقام پر اپنا نام یا مقصد ظاہر نہ کریں۔ یہ خط تسلی بخش بھی تھا اور تشویش انگیز بھی۔ تاہم بدر کے ساتھیوں نے ایک ہوشیار جاسوس کو تلیطلہ بھیج دیا، لیکن اس کی واپسی سے قبل قرطبہ کی ایک خفیہ جماعت کا ایلچی آیا اور اس نے یہ المناک خبر سنائی کہ مغیرہ کو تلیطلہ کے ایک چوراہے میں پھانسی دے دی گئی ہے، اور قرطبہ کی خفیہ جماعت کو اس حادثہ کی خبر تلیطلہ آنے سے پہلے آنے والے چند تاجروں کی زبانی معلوم ہوئی ہے۔ چند دن کے بعد بدر کے جاسوس نے بھی واپس آ کر اس خبر کی تصدیق کی۔ بدر اور اس کے ساتھیوں کے استفسار پر اس نے بتایا کہ وہ اس شخص کا پتہ نہیں لگا سکا جس نے مغیرہ کو تلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی۔ جاسوس نے انہیں بتایا کہ میں نے رات کے وقت سرائے کے مالک کے سینے پر خنجر رکھ کر اسے سچ بتانے پر مجبور کیا، تو اس نے بتایا کہ وہ شہر کے کوتوال کی طرف سے اس کام پر مامور تھا۔ جاسوس کی باتوں سے بدر اور اس کے ساتھی اس نتیجے پر پہنچے کہ وہ غدار جس نے مغیرہ کو تلیطلہ آنے کی دعوت دی تھی، شہر کے کوتوال یا گورنر کا اعلی کار تھا، اور سرائے کے مالک کو جنگل کا شیر پکڑنے کے لیے بھینٹ کے طور پر استعمال کیا تھا۔ آہستہ آہستہ مغیرہ کے قتل کی خبر تمام اندلس میں مشہور ہو گئی۔ دور دراز کے شہروں کی خفیہ جماعتوں پر اس خبر سے ایک مایوسی چھا گئی۔ غرناطہ کی عوام نے بھی یہ محسوس کیا کہ ان کا ایک بازو ٹوٹ گیا ہے۔ تاہم جنگل کے مجاہدین کو مغیرہ کے کم سن لیکن ہونہار بیٹے کی صلاحیتوں پر پورا اعتماد تھا، اور اس نے چند ہی دنوں میں اپنے آپ کو اس اعتماد کا اہل ثابت کر دکھایا۔ ایک دن سرحد کے عیسائی گورنر نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ بدر پیچھے ہٹتا ہوا انہیں پہاڑی علاقے کی ان دشوار گزار گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کا ایک ایک تیر انداز دشمن کے 100 سپاہیوں پر بھاری تھا۔ عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے۔ جنگل میں بدر کے تیر انداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے، اور نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ آگ سے نکل کر آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر پہنچ گئے۔ گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی، اور وہ 6,000 کی فوج میں سے صرف 1,500 سپاہیوں کے ساتھ پسپا ہوئے۔ نصرانی سپہ سالار تیروں کی بوچھاڑ میں اپنی بچی کھچی جمعیت کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی، اور دونوں لڑکتے ہوئے زمین پر آ رہے۔ نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتا دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرأت نہ کی۔ وہ بدحواس ہو کر منتشر صورت میں ادھر ادھر بھاگ نکلے، لیکن اپنی سرحد کے قریب پہنچ کر انہیں ایک اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کے سواروں نے ان کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کے پیچھے تیروں کی بارش اور سامنے چمکتے ہوئے نیزوں کی دیوار تھی۔
صرف بائیں طرف ایک ڈھلوان تھی جس پر انہیں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہ آئی۔ جو لوگ تیروں اور نیزوں سے بچ نکلے انہوں نے اپنے گھوڑے اس طرف موڑ دیے، لیکن کوئی آدھ میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہری کھڈ تھی۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی 200 آدمی گھوڑوں سے کود کر کھڈ میں اتر پڑے اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں۔ بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھڈ میں اترنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا۔ یہ معرکہ آفتاب کی پہلی شعاع کے ساتھ شروع ہوا تھا اور سپاہر کے قریب بدر کے 2000 سپاہی عیسائی فوج کے زخمیوں اور قیدیوں کے لباس پہن کر اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی مہم کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سرحد پر فرڈینینڈ کی مملکت کے ایک اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جرنیل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے جب شفق کی سرخی پر شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی اور دروازے کے برج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، وہ آ گئے، کاؤنٹ سانٹیاگو زندہ باد! کاؤنٹ سانٹیاگو زندہ باد! چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئی، گرجوں کی گھنٹیاں بجنے لگیں، عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے سے باہر جمع ہو گئے۔ شہر کا بشپ ان کے درمیان پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا۔ جوں جوں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی، خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔ اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی نمودار ہوا۔ اس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ آن کی آن میں 2000 سوار دروازے پر جمع ہو گئے۔ اہل شہر پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سفید پوش سوار نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگی۔ شہر کے بشپ نے کانوں پر اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوش سوار کے پرچم کو غور سے دیکھا۔ اس پر صلیب کی بجائے ہلال کا نشان تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار گر پڑا۔ سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے، دیکھنے والے حملہ آوروں کے رہنما کے ہاتھ میں ہلالی پرچم لہراتا دیکھ رہے تھے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار کر کے حرکت میں آتے، بدر بن مغیرہ کے 2000 جانباز کھلے دروازے سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب سانٹیاگو کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رست اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔ غنیمت کا مال 500 سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔ اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آئے تو ان کے آگے مویشیوں کے ریوڑ اور مال غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔ حملہ سے ایک رات قبل یہ بات سانٹیاگو کے تصور میں بھی نہ تھی کہ اسے اگلی رات ان لوگوں کی قید میں گزارنی پڑے گی جن کے متعلق ان کے 6000 جانباز مریم مقدس کے بت کے سامنے یہ حلف اٹھا چکے تھے کہ ان کے آخری آدمی تک کو موت کے گھاٹ اتارنے سے پہلے واپس نہیں آئیں گے۔ اسے اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع تھی، لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیاری کے ساتھ اس غیر متوقع حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے دوران جنگ میں ایک سفید پوش سوار بجلی کی تیزی کے ساتھ جنگل کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں کو ہدایت دیتے ہوئے دیکھا تھا، تو اپنے دل میں کہا کہ ان کا نیا رہنما مغیرہ سے کم خطرناک نہیں۔ اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، اور جب کوئی اس کی دلجوئی کے لیے زبان سے کوئی فقرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا، عقاب کون تھا؟ اب وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم، وہ انسان نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا، اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ تو مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ چونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بدر کے سپاہیوں نے اسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنائیں، نہ اسے غیر مسلح کیا گیا۔
تاہم جب اس نے اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کی چیخ و پکار پر چند سپاہیوں نے اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لیے 2 پہرے دار مقرر کرتے ہوئے کہا، جب تک ہمارا امیر واپس نہیں آتا ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگلے دن دوپہر سے کچھ دیر قبل بدر کی سپاہی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کاؤنٹ سانٹیاگو ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرسبز گھاس پہ لیٹ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ بدر بن مغیرہ سرہ کے اوپر سفید کپا پہنے اور آنکھوں کی سوا اپنا چہرہ سیاہ نقاب میں چھپائے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید کپا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سانٹیاگو نے اپنے نقاب پوش حریف کو چند بار سر سے لے کر پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا، کاش میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے۔ بدر نے جواب دیا، ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا، مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں۔ بدر کے ایک نائب نے آگے بڑھ کر جواب دیا، ہم انہیں ہتھیار کے غلط استعمال سے روکنا چاہتے تھے۔ خودکشی ایک بہادر کی شان کے شایانہ تھی۔ بدر نے کہا، ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس دے دو، باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔ سانٹیاگو نے پریشان سا ہو کر سوال کیا کہ کیا آپ کے سپاہیوں سے ہم یہ توقع رکھیں کہ ہمیں سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی؟ بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ صرف آپ لوگوں کا شیوہ ہے۔ بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، لیکن میں انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہارے خیال میں فدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کم از کم 50,000۔ ہم اس سے 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو۔ جب چند برس بعد ان کے خالی خزانے دوبارہ پر ہو جائیں گے، ہم انہیں دوبارہ تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کر بدر قلعے کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سانٹیاگو کا دیا ہوا نام سرحدی عقاب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی توہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جسے بیک وقت باقیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کے بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا ہے۔ فرڈیننڈ کی مملکت سے اس کی شہرت کی داستانی غرناطہ تک جا پہنچی۔ علماء نے اسے اسلام کا غازی کہا، شعراء نے عالی نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کیے۔ ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دور دراز کے چرواہے اور کسان بھی جب دن بھر کی محنت کے بعد اپنے گھروں کو واپس ہوتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کر کے کہ انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے، خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ سانٹیاگو فرڈیننڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا اور اس کی عبرتناک شکست کے بعد اس کے دل میں جنگل کے نئے اور پراسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈیننڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 2 سال کی تیاری کے بعد فرڈیننڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق احساس مرعوبیت دور کرنے کے لیے چند مہمیں روانہ کیں، لیکن ان حملوں کا انجام سانٹیاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔ فرڈیننڈ یہ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جمعیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس کی سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی توجہ غرناطہ کی اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی، جس کے عوام نہ صرف اس کے باج گزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم کرتا رہا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نوعمر بیٹے کے سوا
اور کوئی نہیں تو ان میں سے بعض شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ قرطبہ کے مہاجرین میں سے بشیر بن حسن، جس نے بہت چھوٹی عمر میں فن جراح اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو چار چاند لگا دیے تھے، اس کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ کستلا کا ولی عہد ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہوا تو فرڈینینڈ نے اسے کستلا بلا بھیجا۔ ولی عہد کے شفا یاب ہونے پر فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے اسے شاہی طبیب کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور واپس قرطبہ چلا آیا۔ 2 سال بعد جب اسے بدر بن مغیرہ کا خط ملا تو اس نے اپنے شاندار محل میں رہنے پر ایک مجاہد کے ساتھ جنگل کی زندگی کو ترجیح دی۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے 2 ماہ بعد غرناطہ کی سرحد کے چند علاقے جو سرحدی عقاب کے پہاڑ اور جنگل کے ساتھ متصل تھے، غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے ایک خفیہ حکم نامے کی روح سے بدر بن مغیرہ کی تحویل میں دے دیے۔ لگان کی وصولی، شعبہ عدل اور دوسرے خانگی معاملات کے ساتھ بدر بن مغیرہ نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ یہ تمام محکمے اس نے سرحد کے ناظم کے پاس رہنے دیے اور سرحد کی چوکیوں کا انتظام اور نئی دفاعی مورچوں کی تعمیر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوج کے چند قابل اعتماد افسروں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سالار اعظم وہی نوجوان ہے جسے باقی اندلس کے لوگوں کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی سرحدی عقاب یا شاہین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن سرحد کے ناظم نے سرحدی سپاہیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی درخواست پر سرحدی عقاب نے انہیں چند دن اپنے جنگل میں جنگ کی تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں 200 کی ٹولیوں میں یکے بعد دیگرے وہاں بھیجوں گا۔ مجھے امید ہے تمہارے لیے اس کی تربیت بہت کارآمد ہوگی۔ سپاہیوں کو جنگ کے نئے طریقے سیکھنے سے زیادہ جنگل کے شاہین کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ جنگل میں بدر بن مغیرہ کا نائب منصور بن احمد سرحدی عقاب کی بھیس میں ان کا استقبال کرتا اور انہیں چند دن جنگل اور پہاڑ کی جنگ کے نئے طریقے سمجھانے کے بعد واپس بھیج دیتا۔ غرناطہ کی سرحدوں کی مورچہ بندیوں کے متعلق فرڈینینڈ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ابو الحسن نے اسے کہلا بھیجا کہ یہ تمام انتظامات سرحدی عقاب کے حملے سے بچنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن کے اس جواب کے علاوہ فرڈینینڈ کے اطمینان کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس سرحد سے اس کی مملکت کے شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر آمد و رفت کی معمولی پابندیوں میں کوئی نئی اضافہ نہیں ہوا تھا۔ قرطبہ، کستلا اور دوسرے شہروں کے تاجر حسب سابق فرڈینینڈ کے حکام کا پروانہ راہداری دکھانے پر اس سرحد کو عبور کر کے غرناطہ کے شہروں میں جا سکتے تھے۔